جی بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. پروگرام پیش کیا جا رہا ہے استقبال رمضان اور ہم تیاری کر رہے ہیں. جب کیو ٹی وی یہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی ایسا مرحلہ ہے, کوئی بھی ایسے ایام ہیں, کوئی بھی خصوصی عبادات کا اہتمام ہونے جا رہا ہے, تو وہی بندگان خدا اور فرزندان توحید کے لیے ایسا کانٹینٹ پیش کیا جاتا ہے, ایسی باتیں ان تک پہنچائی جاتی ہیں, ایسے ملفوظات سے ان کو مستفید کیا جاتا ہے کہ وہ تمام تقاضوں کو اچھے انداز سے پورا کر سکیں کہ جو ان کی عبادتوں کو قبولیت پر پہنچاتی ہیں. اور اسی ضمن میں رمضان کی آمد ہے اور یہ پروگرام آپ کے سامنے ہے, یہ ایوان سجایا گیا ہے. جو گلدستہ علماء کرام کا ہے, ہم بلا تاخیر گفتگو کے جانب بڑھیں گے. مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب, سر پہلا سوال میرا یہی ہے کہ آمد رمضان جب بھی ہوتی ہے تو یقیناً ہمارے مومنین کے جو دل ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے. ایک بچے کو ہم نے دیکھا ہے کہ ایکسائٹمنٹ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے. سر یہ خوشی کا سما کیا ہے, اس حوالے سے میں چاہوں گا آپ کی طرف سے ایک پیغام خوشی کا سبب کیا ہے؟ کیا سبب ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور سیٹ پر موجود تمام مہمانان گرامی کی طرف سے اپنے سننے والوں کو آمد رمضان المبارک پر تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کا وہ ادب اور احترام قولی اور عملی طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. جو شریعت مطہرہ کا ہم سے تقاضا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہر چہرے پر ایک ایکسائٹمنٹ کیوں نہ ہو کہ یہ جو رمضان المبارک ہے یہ اللہ کا مہمان ہے, تو لہٰذا مومن پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے مہمان کا استقبال کرے اور خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کرے. دیکھیے جیسے اللہ رب العزت نے ہمیں 4 موسم عطا فرمائے تو ان میں بہار بھی ہے, اور کئی خطے تو چاروں موسموں سے محروم رہے, مگر یہ کہ جن کو ان سارے موسموں کی کیفیات کا اندازہ ہے ان کے لیے یہ بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے کہ جیسے نباتات کے لیے, جمادات کے لیے, انسانی ماحول کے لیے موسم ہے, ایسے روحانی ماحول کے لیے بھی موسم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو ایک مومن کے باطن اور اس کے تزکیہ نفس کے لیے بہار کا موسم بنایا. اور اگر میں اس میں یوں عرض کروں کہ ربیع الاول شریف آتا ہے تو وہ عشق مصطفیٰ کی بہار لاتا ہے, اور رمضان المبارک کی تشریف آوری ہوتی ہے تو یہ مومن کی زندگی میں نیکی, تقوی, للہیت اور عمل صالح کی بہار لاتا ہے. تو اس لیے اس کا استقبال بھی کرنا چاہیے, اور پھر جو اس کے عملی تقاضے ہیں وہ تقاضے بجا لانے چاہیے. اور وہ تقاضے کیا ہیں کہ جب اللہ کی رضا کی خاطر کھانا پینا ترک کر دیا ہے مخصوص وقت کے لیے, تو وہ ہمارے لیے پیغام بن جاتا ہے کہ اے بندے, اگر رب کی رضا کی خاطر مخصوص وقت کے لیے تو نے اپنے آپ کو اس حلال شے سے روک رکھا ہے تو کم سے کم اپنے اندر یہ پیغام تو جاگزیں کر لے کہ پھر جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اس سے تو اپنی زندگی کو روک لو. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. اور پھر یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کا تذکرہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نام لے کر فرمایا ہے. تو نام لے کر جس ماہ مبارک کا ذکر آیا ہے تو وہ ماہ مبارک ہماری زندگیوں میں آئے تو تقاضا بنتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے کمر بستہ کر لیجیے. بہت عمدہ. بہت جس طرح کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ قرآن کریم میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا, باقاعدہ نام کے ساتھ یہ مہینہ جب ہمارے سامنے آیا ہے, اور اس کی برکتیں جو ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہہ کر, تو اس کو اور بھی مزید وسعت مل جاتی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے, بڑھ کر ہے. تو اس حوالے سے مفتی صاحب نے فرمایا. اچھا میں ایک بات بتاتا چلوں, الحمدللہ یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہ رحمت سحر جو ہے رات آغاز ہوگا انشاءاللہ لاہور سے, داتا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر لاہور سے, اور اس کے بعد جب ہم کراچی حاضر ہوں گے تو مقابلہ نعت ہے الحمدللہ, مقابلہ نعت. اور مقابلہ نعت کا عنوان ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ. اس میں طلباء و طالبات حصہ لے رہے ہیں, بہت بڑے پیمانے پر ماشاءاللہ آڈیشنز ہوئے, اور آڈیشن سے جو سلیکٹ ہونے کے بعد طلباء و طالبات سامنے آئے ہیں انشاءاللہ ان کا مقابلہ نعت ان کے مابین. اسی کے ساتھ ساتھ ایک تقریری مقابلہ بھی الحمدللہ ترتیب دیا گیا ہے, دہن میں زباں
تمہارے لیے کے عنوان سے، اس میں بھی بہت باصلاحیت جو یونیورسٹیز اور کالجز کے طلباء و طالبات ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں، وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ علم و علماء کی ایک محفل سجے گی جس میں یہ حضرات ماشاءاللہ تینوں حضرات بھی تشریف فرما ہوں گے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوں گے اور خوبصورت محفل سجے گی جس میں ایک موضوع ہوگا اور اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے مختلف سوالات کا سہارا لیا جائے گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو شعراء نعت کو یاد کرنے کے لیے ان کے کلام پیش کیے جائیں گے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے موجود ثناخواں جو ہے وہ یاد رفتگاں جو ہے اس کو تازہ کریں گے اور جو شعراء نعت ہیں ان کے کلام کو شامل کریں گے. اور اذان فجر کے بعد آپ کے مسائل اور ان کا حل جو ہے آپ کے لائیو سوالات لیے جائیں گے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے. اس طرح یہ پوری رات جو ہے انوار و تجلیات سے معمور رہے گی اور آپ کے اور ہمارے لیے انشاءاللہ یہ مہینہ اللہ کی جانب سے رحمتیں، برکتیں اور بہت سی وسعتیں لے کر آئے گا. میں اپنے ثناخوانوں کی جانب چلتا ہوں. ان سے عام طور پر آپ نعتیں سنتے ہیں، حمدیں سنتے ہیں، لیکن جب ان سے گفتگو ہوتی ہے تو گفتگو بھی بہت اچھی کرتے ہیں. محمود الحسن اشرف بھی موجود ہے. کیسا فیل کرتے ہیں؟ ماہ رمضان آتا ہے تو ایک خوشی ہوتی ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ایمان کا تقاضا بھی ہے. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ہر سال الحمدللہ انتظار رہتا ہے. اب تو یہ وقت ایسا گزرتا ہے کہ رمضان ایسا لگتا ہے کہ بس فوراً سے آ گیا. اور اس سال جو حالات ہیں لوگوں کے، میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ لوگ ہمارے جو مخلوق الحال ہیں ان کی فکر کریں، ان کا خیال کریں اور بڑے سفید پوش لوگ جو ہیں ہمارے ان کی طرف ذرا توجہ دیں اس رمضان. ماشاءاللہ میں تو آپ کو تو جانتا ہوں کہ آپ اپنے طور پر اپنی ڈومین میں کام کرتے ہیں. زہیب علی اشرفی کیا کہیے گا؟ آپ بھی ماشاءاللہ ویسے ثناخوانی بھی کرتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے سوشل ورک بھی ہیں. تو کس انداز میں اس ماہ رمضان کو ہر آنے والا 11 مہینے اس کا انتظار رہتا ہے اور کس طرح کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے آپ کی اپنی ذاتی؟ میں رئیس بھائی ابھی آنے سے پہلے بھی کچھ دوستوں سے یہ فون پر بات کر رہا تھا کہ پہلے اپنے قریبی لوگوں میں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. ویسے تو بندہ باہر ہر دوست کسی کا فون آتا ہے کہ یار آپ خیرات کرو، زکوٰۃ نکالیں تو ہمیں ہمارے کو جاننے والے ہیں ان کو بتا دیں. لیکن وہ میں نے بھی پچھلے دنوں ہی میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو ایک علامہ صاحب لاہور میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں پہلے اپنے گھر میں دیکھیے، رشتہ داروں میں دیکھیے، پہلے خیش بعد درویش. جی تو وہ کئی لوگ مطلب ہم ان کو جانتے بھی ہیں کہ جی ان کے قریبی احباب جو ہے وہ پریشان ہیں، لیکن وہ باہر بڑے سخاوت کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اللہ پاک ہمیں نام و نمود سے بچائے اور اللہ کی رضا کے لیے یہی جذبہ ہونا چاہیے، یہی ثناخوانی حضور کی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں، اللہ کی بندگی کریں، حضور کی اطاعت کریں اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کوشاں رہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائے. مفتی صاحب کیا فرمائے گا؟ احترام رمضان، ہر سال رمضان آتا ہے، علماء حضرات بیان فرماتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ ویسے بھی کوئی ایسے ان کے وہ بنے ہوتے ہیں کہ جہاں سے وہ ان کو سگریٹ بھی مل جاتی ہے، جہاں سے ان کو اپنے چائے بھی مل جاتی ہے جناب. اور وہ تو احترام کس طرح ایک بندہ مومن کے لیے کتنا ضروری ہے، چونکہ بہت بڑا ہو سکتا ہے آج آپ کی بات سن کر بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. جیسے ابھی ایکسائٹمنٹ اور خوشی کی بات ہو رہی تھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا یہ جو رمضان المبارک کی آمد کی خوشی ہے وہ صرف زمین پر نہیں منائی جاتی بلکہ جنت کے اندر بھی منائی جاتی ہے. اہل جنت بھی اس ماہ رمضان کی آمد پر اس کا استقبال کرتے ہیں اور وہاں پر بھی خاص انعام و اکرام کی بارشیں ہوا کرتی ہیں جو خاص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہیں. تو یہ ایکسائٹمنٹ الحمدللہ یہاں پر بھی ہے اور وہاں پر بھی منائی جا رہی ہے. اور جو اس کی رحمت اور اس کی برکت اور اس میں بخشش و مغفرت کے پروانے اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھے ہیں، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احترام سکھایا. ایک تو خود حضور اس کا استقبال کے لیے انتظار فرمایا کرتے تھے. رجب کا جب پروگرامز ہوئے سو کہ ہم نے کہا کہ حضور کی خاص دعا ہے رجب کا چاند دیکھ کر حضور رمضان کی ملنے کی دعا کرتے تھے کہ اللہ رجب دکھا دیے تو رمضان بھی ہمیں عطا فرما دے، رمضان تک ہمیں پہنچا دے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ ساعتیں عطا فرمائی ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کی برکتیں عطا فرمائی ہیں. تو اس کا حقیقی فائدہ اسی وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کا احترام کریں. استقبال آپ کسی مہمان کا کریں، دروازے پر استقبال کریں، اس کو ویلکم بھی کریں اور گھر میں لانے کے بعد آپ اس کو ایک طرف چھوڑ دیں، اس کی فکر نہ کریں، اس کی قدر نہ کریں، اس سے پوچھیں نہیں، اس کی ضیافت نہ کریں. مہمان بھی بولے گا باہر تو بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا، گھر میں لانے کے بعد بھول گئے. یہی کیفیت رمضان شریف کی کہیں سے صرف استقبال تک رہ جائے اور جب رمضان سایہ فگن ہو تو وہی ساری کی ساری غفلتیں،
वही सारी की सारी बेअदबी जारी और सारी रह सके तो फिर इसका कमा हक़ फ़ायदा हम हासिल नहीं कर सकेंगे। ये अल्लाह का मेहमान है, जब अल्लाह की बारगाह में वापस जाता है तो जो एहतराम करता है उसकी सिफारिश भी करता है, और जो एहतराम नहीं करेगा उसकी शिकायत भी हो सकती है। हमें इससे बचने अच्छा, की दो जुमले इस पर भी फरमा दीजिए। तो वो लोग हैं जो रोज़ा तर्क कर देते हैं या रोज़े को अहमियत नहीं देते, लेकिन वो लोग जो रोज़ा इख्तियार कर लेते हैं उसके बावजूद भी ऐसी एक्टिविटीज़ में रहते हैं, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, खेल कूद में लगे हुए हैं, अपने दीगर सहर का वक्त हुआ सहरी कर ली, इफ्तार का वक्त हुआ इफ्तार कर लिया, तो इसके हवाले ये भी एक एहतराम के मनाफी ये चीज़ इसके हवाले बिलाशुबा ऐसे ही है। देखें, रोज़ा जो है वो एक ख़ास इबादत है, जैसे क़िबला साहब ने इरशाद फरमाया कि बातिन की तहारत के लिए अल्लाह ने इस इबादत को रखा। हर इबादत के पीछे एक हिकमत है, अगर उस हिकमत को हासिल नहीं करते तो वो एक एक्सरसाइज बनकर रह जाती, इबादत नहीं रहती, उसकी रूहानी फ़वाइद और समरात हासिल नहीं होते। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जानिब इरशाद फरमाया कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं, रोज़ा तो रखते हैं लेकिन सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता। बहुत से क़यामुल लैल करने वाले ऐसे हैं, क़यामुल लैल तो करते हैं मगर सिवाय थकावट के और कुछ फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। ये उन्हीं लोगों की तरफ इशारा है जो हलाल से तो बाज आ गए लेकिन हराम से अपने आप को रोका नहीं है। तो ये रमज़ान शरीफ आया ही इसलिए है, ख़ास तौर पे तक़वा और परहेज़गारी का मादा पैदा करने के लिए। जब अल्लाह के हुक्म पर सुबह से लेकर शाम तक हलाल से रुके तो हराम से भी रोका जाए, और रोज़ा खुलते ही, रोज़ा तो खुलता है, रमज़ान ख़त्म नहीं होता। जिस तरह रमज़ान मुबारक का दिन अदब व एहतराम का वाला है, तो रमज़ान की रातें भी अदब व एहतराम वाली है। वो खेल कूद, लाहव लाभ और पिकनिक्स के लिए नहीं है। तो खुदारा ये इबादत का महीना है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने का महीना है, नाम आमाल में नेकियां जमा करने का महीना है। तो इस तरफ रग़बत रखें, अल्लाह करीम हमें इसका हकीकी एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, आसान और कमाल गुफ्तगू माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, यकीनन हम देखते हैं कि मुसलमानों का एक अक्सरियत पर मबनी एक तबका जो है वो यकीनन इस्तकबाल भी करता है इस माह मुबारक का, और इबादत का, रियाजत का, रोज़ों का, तरावी का, तिलावत कुरान का एहतमाम भी करता नज़र आता है। लेकिन वो इकबाल ने कहा ना कि किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, तबे आज़ाद पे कैदे रमज़ां भारी है, तुम ही कह दो यही आईन वफ़ादारी है। मुफ्ती अहमद मुनीर नूरानी साहब, सर ये जानना चाहूँगा कि एक तबका ऐसा भी मुसलमानों में है जो इतनी बड़ी नेमत और रहमत से महरूम नज़र आता है, और जहाँ चेहरों पर मुस्कुराहट है और इस्तकबाल की तैयारियाँ हैं, वहाँ एक तबका मुख्तसर है लेकिन मौजूद है अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में, जो कि रोज़े नहीं रखता और इबादत से जी चुराता है। मैं चाहूँगा इनके लिए आप एक ऐसी इस्लाही बात ज़रूर पहुँचाएँ कि इंशाअल्लाह बहुत से लोग, हमें यकीन है ऐसा, आपकी बात सुनेंगे और इंशाअल्लाह समझेंगे, और वो अगर इबादत की तरफ आ जाएँ, रोज़ों की तरफ आ जाएँ, तो इस प्रोग्राम का, ऐवान का सजने का हक अदा हो जाएगा। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाअल्लाह, ये खूबसूरत बाज़्म सजी है। अल्लाह पाक हमारा बैठना और हमारी गुफ्तगू कबूल फरमाए, आमीन। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह पाक का इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा इनाम है कि जिसने इसका एहतराम किया वो कामयाब हुआ, और जिसने इसका एहतराम नहीं किया वो नाकाम हुआ। अल्लाह, देखें, क़यामत का दिन ऐसा दिन है कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जब क़यामत का दिन आएगा तो क्या होगा, यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। माँ बाप बच्चों से दूर भागेंगे, बच्चे माँ बाप से दूर भागेंगे, दोस्त, ऐसा सख्त दिन। उस दिन क्या होगा, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सियाम वल कुरान यशफ़ाअन लिल अब्द। रोजे और कुरान क़यामत के दिन बंदे की शिफाअत करेंगे। ऐसे सख्त दिन में अगर कोई सिफारिशी मिल जाए, और वो भी रमजान के रोजे, और वो भी कुरान जैसा, तो क्या ही बात है। तो हुजूर ने फरमाया, अस्सियाम वल कुरान यशफ़ाअन लिल अब्द, रोजे और कुरान कयामत के दिन बंदे की शिफात करेंगे। यक़ूलु सौम इन्नी मनातुहु ताम व शहवात बिन नहार, रोजा अर्ज करेगा रब्बुल आलमीन, मैंने इसको खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से मना किया था, फशफ़्फ़िनी फी, इसके हक में मेरी शिफात को कबूल फरमा। कुरान अर्ज करेगा, इन्नी मनातुहु नौम बिल्लैल, रातों को जाग के तरावी की सूरत में मुझे पढ़ा करता था, सुना करता था, फशफ़्फ़िनी फी, इसके हक में मेरी शिफात को कबूल फरमा। तो हुजूर ने फरमाया, फ़युशफ़्फ़ान, अल्लाह दोनों की शिफात को कबूल फरमाएगा। ये तो वो हैं जो रोजा रख रहे हैं, जो तरावी पढ़ रहे हैं, जो कुरान पढ़ रहे हैं। और दूसरा तबका, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक में आता है, हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत जब तक रमजान मुबारक का एहतराम करती रहेगी तो मेरी उम्मत इज्जत के साथ रहेगी, और फरमाया जब मेरी उम्मत रमजान के हकूक काटेगी तो जिल्लत का शिकार हो जाएगी। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, रमजान के हकूक कैसे काटना,
اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس طرح رمضان میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے کہ جو نفلی عبادت کرتا ہے اس کو فرض عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے، جو فرض عبادت کرتا ہے اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، جس طرح نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے اسی طرح گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس مہینے میں گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے، جہاں بشارتیں ہیں وہ وعیدات بھی ہیں، وعیدات بھی ہیں کہ گناہ کرو گے تو اس کا کئی گنا زیادہ اس کی سزا ملے گی، اور دنیاوی سزا یہ ہے کہ وہ ذلت کا شکار ہو جائے گا۔ اور حضور نے پوری امت کی ذلت کے حوالے سے فرمایا کہ اگر رمضان کے حقوق کاٹیں گے تو ذلت کا شکار ہو بہت جائیں اچھی گے۔ بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت ہم امت مسلمہ کی جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، بہت زیادہ اچھے انداز میں اور مستعدی کے ساتھ، عزم صمیم کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کو جو ہے پانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ شناخواں موجود ہوں اور ایسے ایسے شناخواں جنہیں آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان سے نعت نہ ضرور سنیں گے انشاءاللہ، لیکن ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔